بچوں کے اوپر میرا بڑا دل دکھتا ہے، کیونکہ یہ بڑے ولنریبل ہیں اور بڑے ہی ہیلپ لیس ہیں، اور ہم بھی بہت ہیلپ لیس ہیں ان بچوں کے معاملے میں۔ میرا بس چلے تو میں ایسے سارے بچوں کو بچا لوں۔ آج ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ جس میں ایک ماں نے اپنی داستان شیئر کی ہوئی ہے کہ کیسے اس ٹرانسجنڈر موومنٹ نے اس کی زندگی سے اس کی ایک جوان بیٹی کو چھین لیا۔ ٹرانسجنڈر موومنٹ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک نظریہ ہے جو آج کل ہمارے نوجوانوں، اب تو تمام چھوٹے بڑے بزرگوں میں یہ بات ان کے دماغوں میں ڈال چکا ہے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہ جینڈرز جو ہیں انسان کے، وہ میل اور فیمیل، یعنی مرد اور عورت کے علاوہ بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ مرد کبھی بھی عورت بن سکتا ہے اور عورت کبھی بھی مرد بن سکتا ہے۔ جینڈر جو ہے صرف ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے، اور سوشل کانسٹرکٹ ہونے کی وجہ سے آپ کا جب بھی دل کرے، جو کچھ بھی آپ کا موڈ ہو، کبھی بھی کسی بھی زمانے میں، تو آپ اٹھ کر اپنا جینڈر تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے ویسے بھی میڈیکلی بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ تو کس طریقے سے اس عورت کی ایک بڑی خوبصورت، ذہین اور ایکٹیو بیٹی تھی، چھوٹی سی، اور وہ جب اسکول گئی، اسکول میں ان کی جینڈر اسٹڈیز تھیں، سیکس ایجوکیشن جو کلاسز تھیں، ان کلاسز کے دوران اس نے بتایا کہ جی 1 گھنٹے کی جو ہے بیچ میں جینڈر اسٹڈیز ہوتی تھیں۔ ان جینڈر اسٹڈیز کے اندر ان کو اسی قسم کی چیزیں بتائی گئی نا کہ جینڈر صرف میل اور صرف فیمیل نہیں ہوتا۔ تو جینڈر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بندہ جینڈر فلوئڈ ہو سکتا ہے، کوئی نان بائنری ہو سکتا ہے، کوئی بندہ یہ جینڈر ہو سکتا ہے، کوئی وہ جینڈر ہو سکتا ہے، کوئی آدمی ظاہراً مرد ہو سکتا ہے لیکن اصل میں عورت ہوگا، کوئی انسان عورت ہو بظاہر لیکن اصل میں مرد ہو سکتا ہے، اور کوئی کبھی بھی یہ چیزیں سوچ بھی کی جا سکتی ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ پوائنٹ آ گیا، بیسکلی کہیں نہ کہیں سے تو سیڈ آپ کے دماغ میں پلانٹ ہو ہی جاتا ہے فتنوں کا۔ اس طریقے سے اس بچی کے ذہن میں یہ فتنے کا یہ ایک بیج بویا گیا۔ تو پھر جب وہ پیوبرٹی سے گزری، اور پیوبرٹی کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں بچے اور بچیاں دونوں جو ہیں وہ بہت ہی جذباتی اور ایک ایموشنل بھونچال سے گزرتے ہیں۔ اس ٹائم ایموشنز بڑے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، نئے نئے فلسفے، نئی نئی چیزیں انسان کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، بڑی انرجی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ، اور اس ٹائم پر سینسٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایسے ایج کے ٹائم پر آپ نے دیکھا کہ بچے بغاوت بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ڈانٹنے یا ان کے مارنے کے اوپر بچوں کا ریئیکشن بہت زیادہ برا آنے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس ٹائم سمجھیں نئی نئی پیوبرٹی آئی ہوتی ہے، تو ہارمونز جو ہیں وہ اپنی فل پیک کے اوپر ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی پیک کے اوپر ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے اس ٹائم پر۔ تو وہ بچی جب اس ٹائم، اچھا بالخصوص بچیوں کے اندر جو پیوبرٹی کا ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ کرٹیکل ہوتا ہے لڑکوں کی نسبت۔ تو ہوا کیا کہ وہ بچی جب پیوبرٹی سے گزری تو آنے شروع ہو گئے اس قسم کے اوٹ پٹانگ خیالات، تو بیچ میں یہ بھی آ گیا کہ جینڈر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس نے ضد کرنا شروع کر دی کہ میں لڑکا ہوں۔ ماں نے کچھ عرصہ اس کو سپورٹ کیا، اوکے ٹھیک ہے، لیکن کچھ عرصے بعد جب اس نے دیکھا کہ بیٹی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ڈیمانڈز کر رہی ہے، تو اس نے سپورٹ کرنا بند کر دی کہ نہیں بیٹا، اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا ایسا نہیں۔ تو گورنمنٹ کو پتہ چلا، گورنمنٹ انوالو ہو گئی، گورنمنٹ نے بچی کو اٹھا کے ماں سے چھین لیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ماں کا گھر جو ہے بیٹا وہ تمہارے لیے سیف نہیں ہے، کیونکہ تمہارا انسانی حق ہے کہ تم ہر وہ کام کر سکو جس کا تمہارا دل کر رہا ہے، تو تمہاری ماں کون ہوتی ہے کہ تمہیں وہ روکے؟ تو اس کو ماں سے ہی چھین لیا، اور چھین کر گورنمنٹ کی کسی فیسلٹی میں، فاسٹر کیئر یا جہاں کہیں کے کسی اور جگہ ڈال دیا۔ یعنی کہ بیسکلی اب اس کی ماں پہ پابندی لگا دی کہ بھئی ہفتے میں آپ ایک دفعہ ادھر جا کر اپنی بیٹی سے مل سکتی ہو یا شاید فون کر سکتی ہو۔ کرتے کرتے اس کی بیٹی نے کہا جی میں لڑکا بننا چاہتی ہوں، گورنمنٹ نے فل سپورٹ کیا، ہارمونز دیے، دوائیاں لینا شروع کر دیں، کرتے کرتے ہر وہ کام اس کو اجازت دی، اور گورنمنٹ نے فنڈ کیا اور سپورٹ کیا جس سے وہ لڑکا بنتی۔ لیکن ہوا یہ کہ 19 سال کی عمر میں جا کے بچی نے خودکشی کر لی، کیونکہ وہ خوش نہیں ہو سکی۔ اب وہ ماں رو رہی ہے اور بیسکلی یہ بتا رہی ہے کہ کیسے اس سسٹم نے مجھ سے میری بیٹی کو چھینا۔ تو یہ کہانی ہے، یہ ریالٹی ہے مغربی دنیا کے تمام تر بچوں اور تمام تر اسکولوں کی۔ اسی طریقے سے بچوں کے ذہن میں دیکھیں، اگر ایک بچے کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے نا کبھی بھی، تو اس قسم کی تھاٹ اس کے ذہن میں نہیں آئے گی۔ ورسٹ کیس سینیریوز میں بھی اس قسم کی تھاٹ آئے گی نہیں اس کے ذہن میں کہ میں یہ کر لوں۔ تو ایک چیز کی جب مارکیٹ کے اندر ایک چیز کو ایز اے پروڈکٹ لانچ کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ جینڈر ٹرانسفارمیشن سرجریز ایک پروڈکٹ ہے جو لانچ ہو چکی ہے، تو اس لیے اب خیال بھی آ جاتا ہے ولنریبل، معصوم، جذباتی بچوں، نوجوانوں، بڑوں کے بھی ذہن میں آ جاتا ہے۔ اور جو سسٹم اور شیطان ہے، دیکھیں یہ کس قدر ظالم ہے اور کس قدر بزدل ہے۔ بیسک بزدل میں کیوں کہہ رہا ہوں، جیسے ہائیناز ہوتے ہیں، شیر ہوتا ہے وہ سامنے سے جھپٹتا ہے، اپنے ایک ٹارگٹ کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور اس کو اپنا شکار کرتا ہے، لیکن جو ہائیناز ہوتے ہیں، لگڑ بگے جو ہوتے ہیں، وہ الگ کرتے ہیں سب سے کمزور کو۔ یعنی کہ کوئی زخمی شیروں میں سے یا ہرنوں میں سے یا کچھ بھی، کوئی زخمی ہو، کوئی چھوٹا بچہ ہو،
اس قسم کے ایلیمنٹس جو کمزور ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا، ان کو آئسولیٹ کرتے ہیں، آئسولیٹ کر کے پھر اٹیک کرتے ہیں. تو شیطان اور یہ جو سسٹم ہے دجالی نظام، یہ بھی اسی قسم کا ہے کہ یہ آپ کے جو ولنریبل ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی کے، ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے. اور ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ عورت مرد کی نسبت جذباتی طور پہ تھوڑی کمزور ہوتی ہے، اور بچہ مرد اور عورت دونوں کی نسبت اور بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے. تو یہ بچے اور عورتیں دونوں سخت انڈر اٹیک ہیں اس دجالی سسٹم اور شیطان کے. عورتوں کا تو کباڑا ہو چکا ہے، تیا پانچا ہو چکا ہے، تو اب یہ بچوں کی طرف آ رہے ہیں. جو بھی ریسنٹلی پرائڈ مارچز ہوئے ہیں مغربی ممالک میں، اگر آپ وہ دیکھیں ان کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ نعرے کیا مار رہے ہیں. وہ نعرے مار رہے ہیں کہ وی آر کوئر، وی آر ہیئر اینڈ وی آر کمنگ فار یور چلڈرن. ٹھیک ہے، کہ ہم مخنث ہیں اور ہم یہاں آ چکے ہیں، اور اب ہم تمہارے بچوں کی طرف آ رہے ہیں. LGBTQ کمیونٹی ہے، یہ بچوں کے حوالے سے گانے بہت زیادہ عرصے سے بنا رہی ہے. بڑی ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں تمہارے بچے چاہیے، ہم تمہارے بچوں کو اپنے جیسا بنائیں گے. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco, warn about San Francisco, make him wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children. We'll make them tolerant and fair. It's okay to be gay. We are different in many ways. Doesn't matter if you're a boy, girl, or somewhere in between. We all are part of one big family. Gay means happy. Queer kid stuff. You are enough. Here at Queer Kid Stuff. پوائنٹ جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ بچے بیچارے سب سے مظلوم طبقہ ہے اس دور کا. ان بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. مجھے یہ بات کرتے ہوئے اس وقت میرے دل میں جو ہے نا خون کے آنسو، میرا دل رو رہا ہے یہ بات کر کے بھی کہ میں ایک ایڈلٹ انسان ہوں. آپ خواتین ہوں یا مرد ہوں، ہماری ایج کے لوگ جو ایڈلٹس ہوتے ہیں وہ اپنا برا بھلا پھر بھی سوچ سکتے ہیں. انہیں کافی حد تک جذبات پر ایج کے ساتھ ساتھ کنٹرول بھی آ جاتا ہے. لیکن یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بڑے معصوم ہوتے ہیں بیچارے. ان پہ جو حملہ کریں اور پھر ہماری ایسی بے بسی ہو کہ ہم ان کو بچا بھی نہ سکیں، تو اس بے بسی کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ یہ بیچارے معصوم بچے کس کے ہتھے چڑھ رہے ہیں. ایک طرف سسٹم ہے جو ان کو اپنی جینڈر کے بارے میں کنفیوز کر رہا ہے کہ بھئی تمہارا جینڈر کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے، سوسائٹی نے بس نام رکھ دیا کہ یہ مردانگی ہے اور یہ زنانگی ہے. کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں. پھر دوسری طرف یہ کہ آپ آزاد ہیں، آپ کے رائٹس ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کو مار نہیں سکتے، وہ سمجھا نہیں سکتے. مطلب ان بچے بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک طرف ان کو سسٹم مار رہا ہے، دوسری طرف سے ان کو مائیں مار رہی ہیں اپنی. کہ ریسنٹ ایک سٹڈی آئی ہے جس میں یہ ہے کہ جو 50% میل مرد نوجوان ہیں وہ سوسائڈل ہو چکا ہے. یہ ابھی ہفتے 10 دن پہلے کی بات ہے، رپورٹ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ، کہ جس کے مطابق اب جو لڑکے ہیں، نوجوان لڑکے مرد، ان میں 50% شرح ہے سوسائڈل مردوں کی، یعنی جو اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ میجارٹی جو لوگ ہیں وہ سنگل مدر ہومز میں پل رہے ہیں. زیادہ تر جو بچے ہیں وہ سنگل مدر ہومز میں پل رہے ہیں. اور مائیں کیا کرتی ہیں کہ ان کو چونکہ اپنے میاں سے نفرت ہوتی ہے تو وہ نفرت ڈالتی ہیں اپنے بچوں کے اندر. Parents alienate their children from the other parent by aligning with them, sharing information which is often biased and untrue with the children for the sole purpose of having the child reject the other parent. The judicial system has very few tools to fix this problem.
especially with adolescents who are taking positions based on the emotional burden placed on them by a parent. To say that they want to see one parent would place them in direct opposition to the other parent who has convinced them that that parent they want to see is the enemy. While this court's remedy in this particular situation may seem drastic and offensive, so too is the notion that children have been convinced that the only way to maintain a stable and loving connection with mother is to vilify and reject a father. The court agrees that placement in Mandy's place is not ideal. However, the court's primary concern is the best interest of these children. The decision was made so they could be put in a setting where they would not be emotionally manipulated and pressured to love one parent and hate the other, where they will receive counseling, support, and comfort in a safe place, where the message is that it's okay to love both their mother and their father. It was also a remedy the court took after 5 years of litigation and orders designed to foster a relationship with both parents. In the 5 years this case has been ongoing, the court has received no credible evidence that father has done anything to negatively affect the mental, physical, or emotional health of these children. In fact, this father has moved mountains to be able to be part of his children's lives. I firmly believe that mother believes that it is appropriate behavior of these children to react this way to adults and to the father. I think she sees there's no issue with it whatsoever and not a problem. She supports it. This is part of the problems of these kids. I think the damage is so severe. It's very sad. Very, very sad. I think the story that the child said was so outrageous and so different than what was observed. It was unbelievable. And I believe that mother told the child what to say, and that was the story, so she could sabotage them ever going to fathers. You got to give mother credit. Whatever she did all these 5 years, she's been successful at it, and she's been on a campaign, and she's won to some extent, and she has damaged these children. And, you know, mother, God bless you. You've succeeded in that. मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आपकी लड़ाई अपने शौहर के साथ है। यार बच्चों का उसमें क्या कसूर है? आप बच्चे को क्यों बता रहे हैं? अपने बाप की नफ़रत क्यों पैदा कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर, अब मैं चूँकि मैं बार बार ये कहता रहता हूँ, इट्स एन एलिफेंट इन द रूम, कि मैं जब इस चीज़ की स्टडी के अंदर पढ़ा हूँ तो मुझे पता चला कि ये कितना बड़ा हाथी है जो कमरे में लेकर नज़र नहीं आ रहा। देखिए, जब हम जंग की बात करते हैं तो हमें सिर्फ जंग नज़र आ रही होती है, लेकिन हमें जंग के कॉन्सिक्वेंसेस कभी जहन में नहीं आते। हमें नहीं पता इस जंग के नतीजे में इस मुल्क का कितने 100 सालों का नुकसान हो चुका है। इसकी नस्ल दर नस्ल किस कदर बर्बादी हो चुकी है। इस जंग के नतीजे में यहाँ पर अब कितने अरसे तक लोग गुर्बत के हाथों मरेंगे। इस जंग के नतीजे में यहाँ पर कितनी यतीमी फैली, और इस जंग के नतीजे में जो है किस किस्म की साइकोलॉजिकल बीमारियाँ और इश्यूज़ पैदा हो गई इस सोसाइटी के अंदर। हमें ये नहीं पता होता, हमें सिर्फ जंग नज़र आती है। जंग ख़त्म होती है हम खुश हो जाते हैं कि ओह शुक्र है जंग ख़त्म हो गई, जबकि उसके बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसी तरह ये डिवोर्सेस एक पेंडेमिक है, ये तो हमें पता है, ये आप मानते हैं। बिलखसूस ये कि औरतें जिस हवाले से 80 to 90% डिवोर्सेस आर इनिशिएटेड बाय वीमेन, औरतें ले रही हैं खुलाएँ। ये पेंडेमिक तो है, लेकिन इस पेंडेमिक के साथ ज़रूर ये सोचना चाहिए कि यार इस पेंडेमिक के अंदर कितने बच्चे हैं जो रगड़े जा चुके हैं। इस पेंडेमिक में कितने ख़ानदान हैं जो बर्बाद हो चुके हैं। इस पेंडेमिक के अंदर कितने दादा दादी, खाला या खालाएँ, पुप्पा पुप्पियाँ, कितने रिश्तेदार हैं जो मेंटली अपसेट हो गए हैं, जिनको एक शदीद धचका और गम लगा है। हम वो नहीं सोचते, हम कहते हैं हाँ यार तलाक़ें तो बढ़ रही हैं, मगर इससे आगे सोचते नहीं है कि यार तलाक़ें बढ़ने का मतलब ये है कि सोसाइटी का बेसिक फैब्रिक टूट रहा है, बुनियादी जो यूनिट्स हैं वो उखड़ रहे हैं, वो टूट रहे हैं। तो हमारी सोसाइटी किसी बुनियाद पर खड़ी नहीं है। अब मैंने खुद अपनी आँखों से, अपने कानों से सुना एक सिंगल मदर को, उनका बाप बच्चों से मिलने के लिए जब आया तो वो अपने बच्चों को चीख चीख के क्या कह रही थी कि योर फादर इज़ अ लायर, योर फादर इज़ अ साइकोपैथ, योर फादर इज़ अ रेपिस्ट। और बच्चों की उम्रें क्या थी? 10, 11 साल, 9 साल, 7 साल। वो इतने छोटे बच्चों को इतने बड़े बड़े अल्फाज सुना रही थी उस शौहर के बारे में जो उनसे मिल रहा था, तोहफे दे रहा था उन्हें। और मैं अपनी जगह ये मंज़र देख कर सुन के सोच ये रहा था, यार इन बच्चों को तो इन लफ्ज़ों का मतलब भी नहीं पता होगा, लेकिन इनके दिमाग में कीलों की तरह ठुक गए होंगे। ये बच्चे क्यूरियस हो जाएंगे, फिर ये मतलब ढूंढेंगे, यहाँ से नहीं तो वहाँ से, कहीं ना कहीं से, आज नहीं तो कल इनको ये इन अल्फाज के मतलब समझ आ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा। जब पता चलेगा कि रेपिस्ट कौन होता है,
جب پتہ چل جائے گا سائیکوپیتھ کون ہوتا ہے، لائر کیا ہوتا ہے، پھر یہ اپنے باپ سے نفرت کریں گے. اور باپ سے نفرت کرتے ہوئے جو بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی کوئی کمال کی نہیں ہوتی، ان کی پرسنالٹی میں بہت بڑے بڑے ہولز ہوتے ہیں. وہ بیچارے بڑا سفر کرتے ہیں. باپ کیا ماں بھی اپنے ہی پیرنٹس کے ساتھ نفرت کرتے ہوئے جو بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹیز کے اندر بہت زیادہ بروکن پیسز ہوتے ہیں. میں نے سوچا تھا جس وقت وہ عورت اپنے بچوں کو یہ بڑے بڑے الفاظ ان کے دماغ میں کیلوں کی طرح گاڑ رہی تھی، ڈرل کر رہی تھی ہمیشہ کے لیے، تو وہ کر کیا رہی ہے؟ وہ خود اپنے بچوں کی ایموشنل سٹیبلٹی، ان کی پرسنالٹی کے حصے توڑ رہی تھی، ان کو ڈی سٹیبلائز کر رہی تھی. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اچھا وہ مزے کی بات ہے وہ خاتون خود بھی اپنے باپ سے نفرت کرتی ہوئی بڑی ہوئی اور ابھی بھی کرتی تھی. اس ٹائم تک جب میں نے وٹنس کیا اس وقت بھی کرتی تھی. بلکہ اس کا باپ جو ہے نا وہ اتنا بیوقوف تھا کہ اس کو یہ بات پتہ تھی کہ میرے بچے مجھ سے بڑی نفرت کرتے ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ اپنے بچوں کے دل میں جگہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو پاگل پن میں سپورٹ کر لوں، اس سے میں اس کی اپنی بیٹی کی نظروں میں شاید ہیرو بن جاؤں گا. نا اس بیوقوف بوڑھے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بیٹی کو برباد کر رہا ہے، اپنی بیٹی کو، اور اس کے 4 5 6 بچوں کو بھی برباد کر رہا ہے. اس سے اس کی بیٹی خوش نہیں ہونی، اس کی بیٹی خوش نہیں ہوگی. اس کو لگ یہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر چلو ایک پوری نسل تک برباد کر دیتا ہوں، میں تو ہیرو بن جاؤں گا. نا یہ سیلفشنس ہے، کچھ لوگوں میں ہوتی ہے، سفید بال ہو جاتے ہیں لیکن عقل نہیں آتی. تو وہ خاتون خود بھی اپنے باپ سے نفرت کرتی ہوئی بڑی ہوئی اور اب وہ اپنے بچوں کے دل میں بھی اپنے باپ کے بارے میں نفرت ڈال رہی تھی، اس قسم کے الفاظ اپنے بچوں کو بتا کر. اور دس از ایوری ویئر. آپ اس فیلڈ کے اندر جائیں اور پڑھنا شروع کریں، آپ حیران و پریشان ہوں گے. عورتیں اس قدر بیوقوف ہیں اس معاملے میں کہ وہ اس کو فرض عین سمجھ کے یہ کام کرتی ہیں. مثال کے طور پر اگر وہ مرد واقعی میں سائیکوپیتھ بھی ہے، لائر بھی ہے سپوز، تو بھائی بچوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس ماں کو بھی سلوٹ کرتے ہیں جو پروسٹیٹیوٹ ہے اور اس وجہ سے پروسٹیٹیوشن کرتی ہے کیونکہ اس کے بچوں کا پیٹ پالنے کا اس کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ماں غلط کر رہی ہے، بہت غلط کر رہی ہے، اس کو کچھ اور کرنا چاہیے، لیکن اس کی ممتا کو تو سلام کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بیچ رہی ہے بیچارے ان بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. تو اسی طرح ایک باپ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ چور ہو یا ڈاکو، اپنے بچوں کا تو وہ باپ ہی ہوتا ہے. تو ماں باپ تو اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، کرتے ہی بچوں کے لیے، اور کس کے لیے کرتے ہیں؟ بہت ہی کم سیلفش قسم کے کوئی پاگل ڈرگ ایڈکٹس قسم کے لوگ ہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں سے نفرت کرتے ہیں یا بچوں کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، سیلفشلی جی رہے ہوتے ہیں. لیکن میکسیمم میجورٹی ماں اور باپ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ جیسے بھی ہوں. تو آپ کی جو نفرت ہے اپنے اسپاؤس کے ساتھ اس بچوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہر طرف سے یہ بچے وکٹم بنے ہوئے ہیں. کہیں سے LGBTQ موومنٹ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ایک طرف سے گورنمنٹ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ایک تو ایجوکیشن سسٹم ان کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ سنگل مدرز ان کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہیں. پھر پورن انڈسٹری ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کے بعد معاشرہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ان بچوں کے اوپر میرا بڑا دل دکھتا ہے کیونکہ یہ بڑے ولنریبل ہیں اور بڑے ہی ہیلپ لیس ہیں، اور ہم بھی بہت ہیلپ لیس ہیں ان بچوں کے معاملے میں. میرا بس چلے تو میں ایسے سارے بچوں کو بچا لوں، ایسے تمام خود غرض اور ایسے ماں باپ، ایسی مائیں، ایسی موومنٹس، ایسی گورنمنٹس، ایسی سوسائٹی سے بچا لوں. لیکن یہ سسٹم ہے، اب یہ ایسا ہی بن چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے اوپر رحم کرے.